اللہ الرحمن الرحیم۔ چکوال کے ادب کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی اس کا تھوڑا پس منظر پیش کیا تھا، تو ابھی اس نشست میں چکوال کا ایک جو ادبی ماحول 1947 سے 2019 تک کا، اس کا میں ایک مختصر سا خاکہ پیش کر کے، یہ جس طرح کہتے ہیں نا تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تو میں اس تاریخ کو تھوڑے سے دہرانے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ قیام پاکستان کے بعد یہ دیکھیں کہ شاعر لوگ اور یہ سارا یہ ان کی تعداد بڑی مختصر ہوتی ہے، تو وہ جب میں کالج کے زمانے میں جب میں نے بھی کالج کے بہترین شاعر کا اعزاز حاصل کیا، یہ 1970 کی بات ہے، 70-71 میں، تو اس وقت جو اپنی دیکھیں کالج کے اسٹوڈنٹ کی زندگی میں یہ قافیہ، غزل، ردیف اور یہ سارا، تو یہ ایک ماہرانہ اور استادانہ مطلب عمل ہے۔ بے شک یہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے، مگر اس کی بندش اور سارا وہ آپ بغیر کسی استاد کے، بغیر کسی رہنمائی کے یہ غزل اور نظم کو، یہ کوئی ایسے خالہ جی کا گھر نہیں ہے۔ تو بہرحال اس وقت جب میں کالج میں یہ شاعری، کیونکہ کالج مجھے شاعری جو ہے یہ میرے آباء و اجداد کا خاصہ ہے۔ یہ ابھی سائڈ پہ تصویر لگی ہے، سارے کہتے ہیں کہ یہ حضرت اقبال کی، شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال کی تصویر ہے، مگر اصل یہ بات یہ ہے کہ یہ میرے دادی کے نانا مولوی علف الدین نفیس ہیں۔ یہ اور علامہ اقبال بھی ہمارے خاندان کا ایک حصہ رہے ہیں، اور ہمارے خاندان کے سلسلے کی کڑیاں ملتی ہیں۔ تو یہ پروفیسر شاہد بشیر نے ابھی پیچھے ایک 259 صفحے کا مقالہ مولوی علف الدین نفیس پر لکھا ہے، تو اس میں انہوں نے انکشاف کیا کہ حضرت علامہ اقبال کو جب اپنے کلام میں کوئی محسوس ہوتا کہ یہ اس میں کوئی وزن تھوڑا سا کھٹک رہا ہے، تو وہ مولوی علف الدین نفیس سے رجوع کرتے تھے۔ تو یہ بہرحال یہ پھر میرے نانا اثر سبائی، خواجہ عبدالسمیع پال اثر سبائی، ان کا شاعرانہ تخلص تھا، ان کا کلام نصابی کتب میں شامل ہوا، اور پھر اثر سبائی کے صاحبزادے سرمد سبائی میرے ماموں ہیں، اور سرمد سبائی نے جو صوفیانہ کلام میں اور کافی کا ایک جو ادب میں ایک روشناس کرایا ہے، ڈرامہ نگاری میں، وہ اس وقت ملک کا سب سے بڑا معتبر نام ہے سرمد سبائی۔ تو یہ سارا وہ ورثہ ہے۔ خواجہ عبدالحمید عرفانی، انہوں نے 6ٹھی سے لے کر 10ویں تک ادھر چکوال سے تعلیم حاصل کی، اور انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مولانا برق نے ان کو حفظ کرا دیا تھا اقبال کی شاعری کو۔ تو یہ مطلب ہے وہ سلسلہ ہے جو آگے ادھر جاری رہا ہے، تو اس میں مطلب ہے چکوال کا ادب جو ہے یہ پروان چڑھا ہے۔ تو یہ اس وقت جب میں ابھی آپ کو گزارش کر رہا تھا، تو رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹر ریاض علی خان ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوتے تھے ادھر اسپتال روڈ پہ، تو پھر افتخار حسین ناطق ایڈوکیٹ کا دفتر جو ہے یہ اسپتال روڈ پہ، ابھی ادھر ضیاء الحسن زیدی کا ادھر پلازہ ہے، تو دوسری طرف تو وہاں دفتر ہوتا تھا ناطق صاحب کا، تو وہاں شاعر لوگ، جس میں شاعر چکوال مرزا خلیل الرحمان، ریاض چشتی، اور یہ اس وقت کے یہ باغ حسین کمال، یہ تو پھر ایک پاک ہوٹل تھا ادھر، ابھی یہ جہاں چودھری لیاقت کا اڈا ہے ویگنوں کا، یہاں پاک ہوٹل ہوتا تھا، تو یہاں پر شاعروں کی ادھر نشست ہوتی تھی۔ یہ ایک اس وقت کا میں نقشہ آپ کو بتا رہا ہوں 1970، اور اس کا جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جب ہم نے یہ میں ادھر اخباری اس شعبے میں داخل ہوا، تو 1985 میں یہ جب، تو کیونکہ میں اس وقت کافی کلام میرے پاس موجود تھا، تو وہ مشاعرے اور چکوال کی خوش قسمتی کے اس وقت کے پہلے SSP مرزا شمس الحسن، وہ بڑے اچھے شاعر تھے، تو ان کی نگرانی میں پھر ایک بڑا مشاعرہ ہوا، اور پھر اس کے بعد چل سو چل ہے، اور یہ چکوال کے مشاعرے تو اب پوری دنیا میں، پورے پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں مشہور ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا ادب کے پروانے اور اچھا شعر لکھنے والے یہ چکوال میں موجود ہیں۔ تو ابھی پریس کلب کے قیام کے بعد تو بالکل پریس کلب ایک بہت بڑا مرکز ہے۔ اب آفاق میڈیا پہ اوشن کیبل کے اوپر جو دفتر، وہاں پر مشاعرے منعقد ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال ایک زبردست ادھر اردو ادب کے حوالے سے ایک سلسلہ ادھر سے شروع ہے۔ تو یہ بے شک ثابت کیا گیا ہے کہ یہ حضرت شاہ مراد کی سرزمین ہے، اور یہاں پر جو اردو ادب کے حوالے سے اب شاہ مراد کے ہر سال
مشاعرہ اور ان کا صوفی کانفرنس پریس کلب میں یہ ایک ہر سال کی روایت ہے، اور پھر جناح ہال میں بلدیہ چکوال کے زیر اہتمام جشن آزادی مشاعرہ، یہ بھی ایک بڑا پروگرام ہے جس میں اسلام آباد سے اور لاہور سے اچھے شعراء جو ہے نا شرکت کرتے ہیں۔ تو بہرحال ضلع چکوال میں سمجھتا ہوں کہ اردو ادب اور اس کا شاندار مستقبل ہے، اور بڑے اچھے لکھنے والے اور شاعروں کے مجموعہ کلام بھی اب منظر عام پر آ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا اور بہت بھرپور طریقے سے آگے بڑھے گا۔ کتنے منٹ ہے؟